ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے ایمان میں اور عقیدے میں روحانیت غالب تھی. ایمان، عقیدے، زندگی میں روحانیت غالب تھی. میں آپ کو بڑے آسان سادہ طریقے سے چیزیں، بڑی بڑی ادق مشکل علمی چیزیں مگر پانی کی طرح بالکل سادہ آسان ہو کے آپ کے اندر ہضم ہوتی جائے گی. آپ وہ وقت نہیں بھولے ہوں گے، آج سے کوئی 30-40 سال کے عرصے کا ٹائم، 20-25-30 سال پہلے، 30-40 سال پہلے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اور آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا، جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ان کو علاقوں میں کس طرح ہار پہنائے جاتے، کس طرح ان کو سی آف کیا جاتا، کتنا اہتمام، شوق و ذوق، محبت ہوتی، رسپیکٹ ہوتی، لوگ جا کے سی آف کرتے. پھر جب واپس آتے تو کتنا ریسیپشن ہوتا، اور کئی کئی دن ان کے گھر میں لوگ ہر روز شام کو آ کے بیٹھتے اور مکہ مدینہ کی باتیں پوچھتے، حضور السلام کے روضہ اطہر کی، مدینہ پاک کے لوگوں کی باتیں پوچھتے، اور ان کی دعوتیں ہوتی. اس کا ٹھیک ہے، آؤٹ آف مینی ریزنز، ایک سبب یہ بھی تھا اور ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت نہیں جاتے تھے، کوئی خال اس نصیب کا ہوتا. اب بڑے کثرت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، فریکوینٹ جاتے ہیں، ہر علاقے سے، محلے سے لوگ جا رہے ہیں. یہ ایک سبب ہے، بٹ یہ سارے سبب یہ نہیں ہیں. ایک سبب ضرور ہے مگر سارا کچھ وجہ یہ نہیں. فرق یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی ریپڈ شفٹ ہوئی ہے ہماری تھاٹس میں، سوچوں میں، زندگی میں، فرام اسپریچول ٹو میٹیریل، فرام اسپریچول ٹو سیکولر. یہ ایک شفٹ آئی ہے تیزی کے ساتھ. جیسے گلوبل چینجز آتی ہیں، ایکولوجیکل چینجز آتی ہیں، لوگ دیہاتوں سے اٹھ کے شہروں میں آباد ہوتے ہیں تو ان کا جو کلچر ہے اور سائیکالوجی ہے وہ بھی چینج ہونے لگ جاتی. سوشو اکنامک چینجز آتی ہیں، غربت سے عمارت کی طرف جاتے ہیں، پاکستان سے کینیڈا میں آ کے سیٹل ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے حالات بہتر ہوتے ہیں، سوسائٹی بدلتی ہے تو ساری چیزوں سے ان کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے، ویز آف تھنکنگ ہیں، ان کی سائیکالوجی ہے، ان کا کلچر ہے، ہر چیز تبدیل ہوتی چلی جاتی. سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہیں، سائنسی ترقی ہے، سائنسی تبدیلیاں ہیں، تو اسی طرح چینجز آتی. جیسے ایک گھرانے میں مالی حالات تنگ ہوں، وسائل تنگ ہوں، تو ان کے گھر کا ایک کلچر ہوگا، ایک سائیکالوجی ہوگی، روز جھگڑے ہوں گے، روز میاں بیوی میں فساد ہوگا، دنگا ہوگا، بات بات پہ جھگڑا ہوگا. وسائل آ جائیں، فراخی آ جائے تو 50% جھگڑا تو ویسے ختم ہو جاتا. حالانکہ جب لڑائی ہوتی تھی اس زمانے میں مال کی، پیسے کی تنگی کا ذکر نہیں ہوتا تھا، وہ بیک گراؤنڈ میں رہتی تھی بات، وہ بیک گراؤنڈ میں رہتی تھی، سب کانشیس مائنڈ میں سبب اور بنتے تھے، مگر دراصل وہ سبب کے پیچھے فرسٹریشن، اور فرسٹریشن اکنامک سٹرینٹس کی، تنگی مشکلات کی. تو جب وسائل بڑھتے ہیں تو کلچر چینج ہو جاتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سوسائٹیز میں تبدیلی آتی ہیں، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہے، گلوبل ویلیج بن گیا، انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہے. جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ یک وقت پاکستان کے گھر گھر میں بھی دیکھا جا رہا ہے. جو یورپ میں ہو رہا ہے، جو کچھ یہاں کی سوسائٹی باہر کی سوسائٹی کرتی ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، اچھی ہو بری ہو، وہ عرب اور مکہ اور مدینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اپنے ڈش پہ اوپر سب کچھ بیک وقت دیکھ رہے ہیں. اٹ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. تو نتیجہ کیا ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن آف نالج ہے اور ایکسچینج آف انفارمیشنز ہے پوری دنیا کی سطح پر، اس نے گلوبلی پورے کلچر کو چینج کر دیا. یہ تو ایک ریزن ہے. تو پوری کی پوری لائف سٹائل میٹیریلسٹک ہو گئی. ہر چیز کی جو سوچ ہے اس میں مال، پیسہ، مادہ، دنیا، مفاد. آخرت پیچھے چلی گئی، قبر پیچھے چلی گئی، برزخ پیچھے چلی گئی، اللہ کو پیش ہونا پیچھے چلا گیا، ایمان کی باتیں پیچھے چلی گئی، ایقان کی باتیں، آخرت کی، مرنے کے بعد کی، سارے یہ پیچھے چلے گئے بیک گراؤنڈ میں. فور فرنٹ پر اس وقت جو دنیا پریزنٹ ہے، اس کے مسائل، اس کے مفادات، اس کی چکا چوند، اس کی آسائشیں آ گئی.
لا محالہ اس چیز کا اثر جیسے عملی زندگی پہ پڑتا ہے، اسی طرح ان چیزوں کا اثر انسان کی تھنکنگ کے پروسیس پہ پڑتا ہے، اسی طرح تھنکنگ پروسیس کا اثر اس کے عقیدے پر پڑتا ہے۔